اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے 2 رکعت نماز حاجت بجا لائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خیر المرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المؤمنین۔ 2 بھائی ایک شہر میں رہتے تھے۔ بڑا بھائی بہت رئیس تھا اور چھوٹا بھائی بہت نادار اور مفلس تھا۔ چھوٹا بھائی اپنی مفلسی اور ناداری کے باعث عاجز ہو گیا تھا۔ اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ یہاں پر ہم کب تک فقر و فاقہ کی مصیبت سہیں، اب میں پردیس جاتا ہوں، شاید مجھ کو نوکری مل جائے اور یہ مصیبت کے دن بھی کٹ جائیں۔ یہ کہہ کر وہ شخص اپنی زوجہ سے رخصت ہو کر دوسرے شہر تلاش روزگار میں چلا گیا۔ اس کی زوجہ حد سے زیادہ پریشان تھی، دل میں کہتی ہے پالنے والے تو ہی رازق ہے، اب تو میرا شوہر بھی چلا گیا، اب مجھ کو کون کھانے کو دے گا۔ تو مومنہ جب بہت مجبور ہو گئی تو اپنے شوہر کے بڑے بھائی کے یہاں گئی اور رو کر کہنے لگی بھائی میں کیا کروں اور کہاں جاؤں، تمہارا بھائی تو تنہا چھوڑ کر پردیس ملازمت کے لیے چلا گیا، اب سوائے آپ کے گھر کے میں کہاں جاؤں، آپ ہی کا سہارا ہے۔ وہ رئیس اپنی بیوی سے کہنے لگا یہ میری بھاوج آئی ہے، تم اس سے گھر کا کام کرواؤ، یہ تمہاری اور تمہارے بچوں کی خدمت کرے گی، کو جو کچھ تم اپنے کھانے سے بچے دے دیا کرو۔ غرض یہ کہ یہ مومنہ آفت رسیدہ اس کے یہاں کام کرتی، بچوں کی خدمت کرتی اور تمام گھر کا کام کاج کرتی۔ اس پر بھی وہ رئیس کی بیوی سے طعنہ دیتی اور اپنا جھوٹا کھانا اس غریب کو دیتی۔ یہ وقت کی ماری اس کو کھا کر اللہ کا شکر ادا کرتی، دن بھر اس کو کام سے فرصت نہ ملتی، رات کو یہ اپنی تباہی اور ذلت پر خون کے آنسو روتی۔ اور اسی طرح ایک مدت گزر گئی، رات بھر یہ دعا مانگ کر گزارتی تھی اور اپنے شوہر کی واپسی کی رو رو کر دعا کرتی تھی۔ اس حالت میں یہ مومنہ روتے روتے سو گئی۔ اس نے خواب میں دیکھا کہ ایک بی بی نقاب پوش تشریف لائیں اور فرمایا اے مومنہ تو اپنے شوہر کے لیے اس قدر معترب نہ ہو، انشاءاللہ تیرا شوہر صحیح و سلامت تجھ سے آ کر ملے گا۔ تم جمعرات کے دن 10 بیویوں کی کہانی سنو، کہانی 10 بیویوں کی بہت مجرب اور آزمودہ ہے۔ قال اللہ تبارک و تعالی یا مریم ان اللہ طہرک واصطفاک علی نساء العالمین۔ پروردگار عالم قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے اے مریم تم کو خدا نے برگزیدہ کیا اور تمام گناہ اور برائیوں سے پاک و صاف رکھا اور سارے جہاں کی عورتوں میں سے چن لیا ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ جناب مریم کا مرتبہ بہت بلند اور بڑا ہے۔ اسلام میں 4 عورتیں ایسی گزری ہیں جن کی نظر نہیں ملتی۔ ہماری شہزادی حضرت سیدہ طاہرہ فاطمہ زہرا علیہ السلام جن کا مرتبہ سب بیویوں سے افضل ہے، دوسری حضرت سائرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسری زن فرعون آسیہ۔ یہ بنی اسرائیل کے خاندان کی لڑکیاں تھیں، ان کے باپ کا نام مراحم تھا اور سارا گھرانہ بنی ابراہیم پر تھا۔ بچپنے سے انہیں خدا پرستی کی تعلیم ملی تھی۔ ایسی مقدس بی بی کی شادی فرعون جیسے بدذات سے ہو گئی تھی۔ خدا کو یہی منظور تھا کہ حضرت موسیٰ و ہارون کی پرورش ان کی گود میں ہو، نبی اللہ کی پرورش فرعون کی گود میں نہ ہو۔ شادی سے پہلے فرعون انسانوں کی طرح انسان تھا، بعد میں سلطنت اور خزانوں کی گرمی اور غرور سے اپنے کو خدا منوانے لگا۔ ایک دن کہنے لگا دیکھ رہا ہوں کچھ دن سے عجیب حالت ہے۔ آسیہ نے کہا مجھے صدمہ ہے، تو انسان ہو کر خدا منوانے لگا۔ اس پر فرعون نے کہا کیا تم موسیٰ و ہارون کے خدا پر ایمان لے آئی؟ آسیہ نے کہا 40 سال ہو گئے۔ فرعون نے کہا تجھے میرا خوف نہیں ہے؟ آسیہ نے کہا مجھے تیرے خوف سے زیادہ خدا کا خوف ہے، میں تجھ سے سخت بیزار ہوں۔ سن کر آگ بگولا ہو گیا۔ آسیہ کو زمین پر چٹلٹا کر ہاتھ پیروں میں میخیں ٹھکوا دی۔ دوسری عورت ہوتی تو چیختی چلاتی، مگر کافر کی صحبت سے موت کو ترجیح دی۔ آسیہ تیرے ایمان کا کیا کہنا؟ چوتھی حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو حضرت ابراہیم علیہ السلام پہاڑی پر چھوڑ آئے تھے، بچہ سمیت، تنہا بے توکل، خدا راضی بارضا ہیں، خدا کے سوا کوئی نہ تھا۔ بچے کو خدا توکل پر چھوڑ کر پانی کی تلاش میں 7 مرتبہ پہاڑی پر چڑھی اور اتری اور بچہ روتا رہا۔ جب بچے کا خیال آتا اتر آتی، جب پیاس کا خیال آتا پانی کی تلاش میں پہاڑی پر چڑھی اور اتری اور بچہ روتا رہا۔ جب بچے کا خیال آتا اتر آتی، جب پیاس کا خیال آتا پانی کی تلاش میں واپس چڑھ جاتی تھی۔ آخر خدا نے خود انتظام کیا، بچے کی ایڑیاں رگڑنے سے چشمہ زمزم جاری ہو گیا، جس سے دنیا سیراب ہو گئی، شہر آباد ہونا شروع ہو گئے۔ پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کو لے جاتے ہیں، آپ نے فرمایا ممکن ہے تو شیطان ہو، نبی اللہ بے قصور اپنے بیٹے کو ذبح نہیں کر سکتے۔ ایسی پاک بیویاں تھیں جن کی تعریف خدا اور خدا کے پیغمبر نے کی ہے، جان جائے عیش و آرام جائے مگر ایمان نہ جائے۔ اب حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنبے کی رہنے والی، کنبے کی سوگ نشین اسیر کربلا، اور حضرت کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 72 کی سوگوار، اور حضرت سغرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مدینے میں اپنے کنبے سے جدا ہوئی کہ پھر نہ ملنی سنائی کی خبر پا کر تڑپ تڑپ کر اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ حضرت کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسیر کربلا اپنے پیاروں کی سوگوار، حضرت سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس قدر مظالم سہے، اگر یتیمی کا صدمہ نہ اٹھا سکی، اپنے باپ کے لیے رہائی کی تمنا لیے تڑپ تڑپ کر قید خانے میں رحلت فرما گئی۔ ان کی مصیبت کو مد نظر رکھ کر یہ وزاری کر کے یہ کہانی پڑھیں اور قدرت کی نظر عنایت کا کرشمہ دیکھیے۔ وہ کہانی یہ ہے ایک دن وسیع سید المرسلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جناب امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شفیع روز جزا کو اپنا مہمان کیا، لیکن اس دن گھر میں فاقہ تھا۔ آپ تھوڑا سا اردجو کہیں سے قرض لائے اور جناب سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے کر کہا کہ آج تمہارے پدر بزرگوار میرے مہمان ہیں۔ معصومہ نے اس کو پیسا اور اس کی 6 روٹیاں پکائیں۔ رسالت مآب بعد نماز مغرب تشریف لائے اور اپنے ابن نواسوں کو ساتھ لے کر دسترخوان پر بیٹھے۔ سیدہ نے ایک روٹی جناب فضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی۔ 5 دن پاک کو بعد فراغت تمام جناب سیدہ نے پدر بزرگوار سے عرض کی کل مجھے بھی سرفراز فرمائیے۔ حضرت نے قبول کیا۔ اسی طرح نواسوں نے اپنے نانا کو مدعو کیا۔
نے ابی طالب سے ہر روز سامان قرض لیتے. آپ جو قرض لائے جناب سیدہ پیستی پکاتی 6 روٹیاں ایک فضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 5 فجتن پاک کی. جناب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری سے حضرت تشریف لے چلے تو دیکھا حضرت فضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ در خانہ پر کھڑی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا فضا کچھ کہنا چاہتی ہو؟ تب حضرت فضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ لونڈی اس قابل نہیں کہ آپ کو تکلیف دے، لیکن میں بھی امیدوار ہوں. آپ نے قبول کیا. حضرت فضا نے سبب ناداری کے کچھ سامان مہیا نہ کیا. حضور بعد فراغت نماز دولت خانہ سیدہ میں تشریف لائے. سب تعظیم کو اٹھ کھڑے ہوئے. حضرت فضا نے کسی سے ذکر نہ کیا تھا، کسی کو علم نہ تھا. حضرت نے فرمایا آج فضا کا مہمان ہوں. حضرت علی نے کہا پہلے کہہ دیتی تو کچھ سامان کر دیتا. فضا نے عرض کیا آپ فکر نہ فرمائیں، اللہ سبب الاسباب ہے. حضرت فضا ایک گوشے میں جا کر سجدہ معبود میں گر گئیں اور کہنے لگیں قاضی الحاجات اس تنگدستی اور ناداری میں تو عالم دانا ہے. تیرے حبیب کو مہمان کیا ہے تجھے واسطہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، مجھے شرمندہ نہ کرنا. سجدے سے سر اٹھایا ہے تو دیکھتی ہیں کہ طبق نعمت ہائے جنت سے بھرا ہوا ہے. آپ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا. آپ نے پنجتن پاک کو شامل کر کے نوش فرمایا اور کہا یہ کہاں سے آیا؟ آپ جانتے تھے اور معلوم تھا حضرت جبرائیل علیہ السلام راستے میں ہی بتا گئے تھے. آپ کو یہ ظاہر کرنا تھا کہ ہمارے گھر کی لونڈیاں بھی خدا کو ایسی پیاری اور محبوب ہیں کہ ان کے سوال بھی خدا رد نہیں کرتا. ہمیں طائرین کی سچی محبت اور اعتقاد سے سب کچھ مل سکتا ہے تاکہ خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے. اور 10 دن تک جانماز پر بیٹھ کر وضو باخلوص نیت اور جب تیرا شوہر آ کر تجھ سے ملے تو میٹھی روٹی کا ملیدہ بنا کر اس کے 10 لڈو بنانا. 10 بیویوں کی نظر دینا. اور اس مومنہ نے عرض کیا آپ کون ہیں، آپ کا نام کیا ہے اور ان بیویوں کے نام کیا ہیں جن کی میں نظر دلواؤں؟ تب جناب سیدہ نے فرمایا میرا نام فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دختر جناب رسالت مآب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور 9 بیویاں یہ ہیں، ان کو اچھی طرح یاد رکھنا. حضرت سائرہ علیہ السلام، حضرت مریم علیہ السلام، حضرت آسیہ علیہ السلام. اور میری بیٹیاں یہ ہیں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب فاطمہ صغریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب فاطمہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب سکینہ مصیبت زدہ آفت رسیدہ جن کو کربلا سے شام تک سخت مصیبتیں جھیلنی پڑی. اور ان بیویوں نے صبر کیا، قید کی مصیبت سے ہی تازیانے کھائے. جو شخص ان کے مصائب کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی حاجت کو طلب کرے گا خداوند عالم اس کی حاجت کو پوری کرے گا اور 10ویں دن اس کی مراد پوری ہوگی. وہ عورت خواب سے بیدار ہوئی تو وہ دن جو برات کا تھا وہ مومنہ اپنے محلے میں گئی اور کہنے لگی میں نے ایسا خواب دیکھا ہے، تم لوگ پاس بیٹھ کر جناب سیدہ بنت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی کہانی سن لیا کرو. اس کے محلے کی عورتیں اس کے پاس آ کر جمع ہو گئیں. مومنہ نے 10 بیوے کی کہانی شروع کر دی. 9 دن گزر گئے. کہانی کو جب 10واں دن آیا تو یہ عورت دیکھتی ہے اس کا شوہر مال و زر کے اس کے دروازے پر آیا. یہ محلے والوں نے آ کر خبر دی تمہارا شوہر آ گیا ہے، بہت کچھ مال و زر لے کر آیا ہے. یہ مومنہ بہت خوش ہوئی اور فوراً نہائی، پاک پانی لائی، کورا کونڈا لا کر گھی چینی آٹا منگوا کر اس نے میٹھی روٹی پکائی، اس کا ملیدہ بنایا، اس نے لڈو بنا کر اس بیویوں کی نظر دلوائی، اپنی سہیلیوں کے لیے لے کر گئی. انہوں نے بہت احترام کیا. وہ نظر کے لڈو لیے کے بعد اپنے شوہر کی بھاوج کے پاس وہ لڈو لے کر گئی اور کہا میں نے 10 بیویوں کی کہانی سنی تھی، میری دعا قبول ہوئی، میرا شوہر آ گیا ہے، میں نے اس کی نظر دلوائی ہے، اس لیے حصہ تمہارے لیے لے کر آئی ہوں. مغرور عورت نے اس لڈو کو یہ کہہ کر واپس کر دیا کہ ہم ایسی نظر و نیاز کی چیزیں نہیں کھاتے، میرے گھر سے لے جاؤ. یہ بیچاری لڈو واپس لے آئی اور خود ہی کھا کر خدا کا شکر ادا کیا. اب اس مغرور عورت کا حال سنیے. رات کو وہ عورت سو گئی، صبح کو دیکھتی ہے کہ اس کے بچے مر گئے، غلہ اور سب سامان غائب ہو گیا. گھر میں کچھ نہ رہا اور بچے بھی مر گئے تو اس کے ہوش و حواس جاتے رہے. دونوں میاں بیوی رونے لگے. جب کئی دن گزر گئے اس نے کہا یا اللہ اب میرا برا حال ہے، کیا کروں؟ گھر میں گیہوں کی بھوسی ملی، دل میں سوچا اسی کو پکا کر کھا لیں. جیسے ہی بھوسی کو چھوا اس میں برابر کے کیڑے نظر آئے. اس نے فوراً اس بھوسی کو پھینک دیا. جب اس کے شوہر نے یہ ماجرا دیکھا تو کہنے لگا میری بہن کے گھر چلو، وہاں روٹی تو ملے گی، میرا بہنوئی مجھے ملازم تو کر دے گا. گھر کا تالا بند کر کے دونوں میاں بیوی چل دیے. ان کے پاس کچھ نہ تھا جو کسی سواری پر جاتے، پیدل چلتے چلتے ان کے پیروں میں چھالے پڑ گئے. راستے میں ان کو ہرے چنے کا کھیت نظر آیا. اس کے شوہر نے کہا یہاں ٹھہر جاؤ، میں ہرے چنے توڑ لاؤں، اس کو کھا کر پانی پی لیں گے تو راستہ چلنے کی قوت آ جائے گی. شوہر نے بہت سی چنے کی ٹہنیاں اپنی بیوی کے ہاتھ میں لا کر دی. جیسے ہی اس عورت کا ہاتھ لگا چنے کی ٹہنیاں سوکھ کر گھاس ہو گئی. عورت بہت گھبرائی. یہ دونوں اس گھاس کو پھینک کر آگے بڑھے. راستے میں بہت ہی تر و تازہ گنے کا کھیت ملا. اس کا شوہر بھوک اور پیاس سے بےتاب تھا، گنے دیکھ کر بے قرار ہو گیا. اس نے بہت سے گنے کھیت میں سے توڑے، بیوی کو لا کر دیے اور کہا مجھ سے چلا بھی نہیں جاتا، گنا کھا لوں تاکہ قوت آ جائے. جو ہی اس عورت نے گنوں کو چھوا فوراً چارہ بن گئے. دونوں اس چارے کو وہاں پھینک کر آگے چل دیے. اور مشکل تمام یہ شخص اپنی بہن کے گھر پہنچا. اس کی بہن نے پلنگ لا کر بچھا دیا اور یہ دونوں بیٹھ گئے. بہن کے گھر کھانا پکا، سب گھر والوں نے کھایا. بعد میں اس کی بہن کو یاد آیا، اپنے نوکر سے کہنے لگی اگر کچھ کھانا بچا ہو تو وہ میری بھاوج کو دے آؤ. نوکر نے جو کچھ تھا پتیلیاں پہنچ کر جو کچھ تھا ان دونوں کو لے جا کر دیا. یہ لوگ کئی دن کی بھوک سے بےتاب تھے. کھانا دیکھ کر بہت خوش ہوئے. اس نے اپنی بیوی سے کہا اٹھو، یہ کھانا خدا نے کئی دن بعد ہمیں دیا ہے، کھا لیں. جیسے اس کی بیوی نے ہاتھ دھو کر کھانا کھانے کے لیے روٹی کا ٹکڑا توڑا تو کیا دیکھتی ہے کھانے میں سے سخت بدبو آ رہی ہے. کھانا سڑ گیا ہے. یہ دونوں اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئے اور کہنے لگے اللہ ہم
कब तक इस तरह भूखे रहें। हमारी जान निकली जाती है। इसकी बीवी ने खाने को दफन कर दिया। दोनों भूखे सो गए। रात जिस तरह गुजारी सुबह हुई तो शौहर ने बीवी से कहा, यहाँ पर एक बादशाह मेरा दोस्त है, चलो उसके यहाँ चलें, देखो इस मुसीबत के आलम में वो हमारी क्या मदद करता है। ये दोनों बादशाह के यहाँ गए। सरदार ने इतला दी, हुजूर आपके यहाँ एक मर्द और एक औरत आए हैं, बहुत बुरी हालत में है। वो कहता है मेरी तरफ से बादशाह से अर्ज करो कि वो मुझसे मिल लें। बादशाह ने मुलाजिम से इन दोनों को अंदर बुलवाया, को देखकर पहचान लिया, इसके लिए अलहदा कमरा दिया और कहा कि तुम दोनों गुस्ल करो और आराम करो। बादशाह ने हुक्म दिया 7 रंग का खाना भेजो। बादशाह के हुक्म के मुताबिक 7 रंग के खान इन दोनों के लिए आए। इसका शौहर बहुत खुश हुआ। बीवी से बोला, जल्दी उठो, अल्लाह ने हमको नेमत भेजी है। बीवी हाथ धोकर खान पर आकर बैठी। इस खाने को हाथ लगाती सड़ जाता था, इसलिए कि तमाम खाना सड़ गया और कीड़े नजर आने लगे। इसका शौहर हैरान हो गया कि क्या माजरा है। अगर हम बादशाह से शिकायत करते हैं तो बादशाह नाराज होगा कि ताज़ा खाना भेजा, तुम हमको बदनाम करते हो। इसका शौहर बहुत घबराया और ज़ौजा से कहने लगा, अब मैं क्या करूँ, इतना बहुत सा खाना सड़ गया। अच्छा कहेगा इन लोगों ने क्या जादू किया। गर्ज ये कि दोनों खाना लेकर बाहर गए और जमीन में दफन कर दिया और नौकरों से कहा, बर्तन वापस ले जाओ। इसका शौहर बहुत ही हैरान था, लाही ये क्या माजरा है। ये औरत घबराई और जाकर शहर में बैठ गई। फिर बादशाह की लड़की गुस्ल करने को जा रही थी। बादशाह की बीवी ने कहा, मैं भी गुस्ल करूंगी। गर्ज ये कि वो दोनों गुस्ल करने जाने लगी और दोनों ने अपने अपने गले के चंदन हार उतार कर खूंटी पर टांग दिए। जो ही हार टांगे वो खूंटी हार निकल गई। माजरा देखकर बादशाह की बीवी और बेटी सख्त मुस्तजब हुई। ये औरत भी देख रही थी। घबराकर अपने शौहर के पास आई और कहने लगी, अब खुदा खैर करे। के शौहर ने पूछा क्या हुआ। तब इसने चंदन हार का वाकया सुनाया। कहा, जल्दी यहाँ से चलो, ऐसा ना हो कि बादशाह इस इल्जाम में हमको जेल कर दे, कत्ल करा दे। दोनों बगैर इतला किए बादशाह के हाथ से चल खड़े हुए। चलते चलते दरिया के किनारे पहुँचे। दोनों वहाँ जाकर बैठ गए। इसका शौहर कहने लगा, नहीं मालूम हमसे क्या खता हुई जो हम पर ऐसा अजाब नाजिल हुआ है। ज़ौजा कहने लगी, मुझसे एक गुनाह जरूर हुआ है। शौहर ने कहा कि तुमसे क्या खता हुई है, मुझसे बयान करो। ज़ौजा कहने लगी, जब तुम्हारा भाई परदेश गया था मुलाजमत करने के लिए और इसका कहीं पता न था, तुम्हारी भावज बहुत परेशान रहती थी, तो इसने ख्वाब में देखा था कि एक बीबी नकाबपोश आई हैं और इन्होंने फरमाया तो 10 बीबियों की कहानी सुनो। 10वां दिन तेरा शौहर आ जाएगा, बहुत सा मालो वजर लेकर आएगा। तुम्हारी भावज ने जुमेरात के दिन से 10 बीबियों की कहानी सुनी और 10वें दिन तुम्हारा भाई आ गया। तुम्हारी भावज ने गुस्ल किया और घी और गेहूं की रोटियां पकाई, इसका मलीदा बनाकर लड्डू बनाए और 10 बीबियों की नजर दिलवाई। तुम्हारी भावज ने सब तकसीम किया और वो एक लड्डू मेरे हिस्से का लेकर आई। वो लड्डू नहीं लिया। मैंने इससे कहा, मैं ऐसी नजर न्याज की चीजें खाने वाली नहीं हूँ। तुम्हारी भावज इस लड्डू को वापस ले गई। ये गुनाह मुझसे जरूर हुआ है, जब ही से हम पर ये मुसीबत नाजिल हुई है। शौहर ने कहा कि ए कमबख्त, तूने ऐसे गुरूर और तकब्बुर के कलमात कहे तो जल्दी तौबा कर और माफी मांग ताकि हमको इस मुसीबत से निजात मिले। तो औरत इस नहर पर गुस्ल करने लगी और वजू किया, नमाज पढ़ी और रो रो कर दुआ की, ए बिन्ते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुसीबत के आलम में मेरी मदद कीजिए। इसका शौहर कहने लगा, हमारे पास कुछ मुयस्सर नहीं है, हम किस पर नजर दिलवाएं। ये कहकर रोने लगा। उसने नहर से रेत निकालकर 10 लड्डू रेत के बनाए और इस पर 10 बीवियों की नजर इस रेत के लड्डू पर दी। ये एजाज जनाब सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, वो लड्डू मोती चूर के हो गए। ये दोनों जनो शौहर दुरूद शरीफ पढ़ने लगे। 5 लड्डू शौहर ने खाए और 5 लड्डू इस औरत ने खाकर पानी पिया और खुदा का शुक्र अदा किया। शौहर ने कहा, अब घर चलो, हमारी खता माफ हो गई है। वो घर जाकर क्या देखते हैं, इनका मकान अपनी असली हालत में है, बच्चे जिंदा हो गए, नौकर इसके घर के काम में मशगूल हैं, गल्ला वगैरह जिस तरह भरा हुआ था वैसा ही भरा हुआ है, बच्चे तिलावत कुरान पाक कर रहे हैं। माँ बाप को बच्चे देखकर खुश हो गए। माँ बाप ने जो अपने बच्चों को जिंदा देखा बहुत खुश हुए और दुरूद शरीफ के नारे बुलंद करने लगे, ये मेरी बीवियों, जिस तरह आपने इस औरत की खता माफ की, इसी तरह कुल मोमिनों की खताएं माफ हों और दिली मुरादें पूरी हों, आमीन।